لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صلوات عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے شیعہ عقائد قرآن کی روشنی میں۔ ان مجالس کے دوران ہماری کوشش رہی کہ ہم ان شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں جو پیدا کیے جاتے ہیں ہمارے عقائد کے سلسلے میں، اور اس میں ہمارے مخاطب تمام فرقے ہیں ملت اسلامیہ کے، اور خود ہمارا اپنا نوجوانوں کا خاص طور پر وہ گروہ جو ہمیشہ نشانہ ہوتا ہے اس طرح کے حملوں کا۔ یہ ہمارے بچے جب جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ان کے پیرو ہیں، تو اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ الحمدللہ ہمارے نوجوان اس مجلس اعضاء کے صدقے میں اس قابل ہیں یقیناً کہ جو اچھے سے اچھے طریقے سے وہ جواب دے سکیں، اور حکمت اور موعظہ حسنہ جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ جواب دیتے ہیں اور مطمئن ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس اطمینان میں اضافے کے لیے یہ مجلسیں ان کے لیے بہت ضروری تھیں، یہ موضوعات، اور ہمارے وہ برادران اسلامی کہ جو ہمارے عقائد سے اتفاق نہیں رکھتے، اتفاق نہ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو عمدن پیدا کی گئی ہیں۔ تو ان مجالس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ جو مسکنسپشن ہے وہ دور ہو۔ جیسے اسلام کے بارے میں یہاں ہم جس ملک میں رہتے ہیں کتنا کچھ پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں بحیثیت مسلمان تمام فرقے سب مل کے ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے سے یا مخالفین کے اور اسلام کے دشمنوں کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، ہم ان اعتراضات کے جواب دیں اور وہ جو مسکنسپشن ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے، اس کا حل پیش کیا جائے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ جو امت واحدہ ہے اوریجنلی، اور وحدت، اتحاد اور اتفاق کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، اور اس دور میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت ہے۔
لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے. تو اس کا حل دو طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے. ایک ہے بالکل خاموش ہو جائیں، کچھ نہ کہیں. یہ ایک حل ہے، ٹمپریری حل ہے، ایسا جیسے آپ کسی کو ٹینرول دے دیں. ایک ایسے شخص کو کہ جس کو بہت ہی سیریس کوئی درد ہے اور بہت ہی سیریس کوئی ایشو ہو جس کی وجہ سے وہ درد اس کو ہو رہا ہے، آپ اس کو ٹینرول دیتے رہیں کافی عرصے تک اور اس کا مرض بڑھتا جاتا ہے. تو خاموشی اس طرح کا ایک ٹینرول ہے، اور کبھی کبھی وہ خاموشی خطرناک بھی ہوتی ہے اور کبھی خاموشی ضروری بھی ہوتی ہے. اسی لیے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے عموماً پوری امت کو، اور خاص طور پر مبلغین کو اور علماء کو، کہ کب کہاں بولنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا چاہیے، کہاں کتنا بولنا چاہیے. تو ایک علاج ہے خاموشی. دوسرا علاج یہ ہے کہ نہیں، اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ جو عمدن یا غلط فہمی کی بنا پر کسی نے کہہ دی ہے ہمارے بارے میں، تو ہم بتا دیں گے نہیں، ایسی بات نہیں. اپنے معتقدات پر آپ قائم رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا کس کو کیا مانتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی وہاں ہے جب ہمارے بارے میں ہمارے عقیدے کی تشریح آپ شروع کر دیں، آپ بتائیں کہ ہم کیا مانتے ہیں. آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کیا مانتے ہیں. دوسری پریشانی وہاں آتی ہے کہ جہاں آپ ان شخصیات کے بارے میں زبان درازی کریں کہ جو اللہ اور رسول تک جب بات پہنچتی ہو، یعنی خدا اور رسول کی توہین ہوتی ہو، جن کی توہین بلا شبہ، اور میں صرف متفق علیہ باتیں کر رہا ہوں، اختلافی باتیں میں نے کی نہیں شروع سے لے کر. آپ پھر سے پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے میری ان تقاریر کو جو میں نے اس عشرے میں بات کی ہے آپ سے. صرف وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس پر سب اتفاق رکھتے ہیں. اس میں صرف کچھ سوالات ضرور میں نے کیے ہیں درمیان میں. حدیث سے بھی میں نے وہی پیش کی، اور آیت تو خیر متفق علیہ ہر اعتبار سے ہیں. قرآن میں تو کوئی شک اور شبہ کسی کو ہے ہی نہیں الحمدللہ. لیکن روایات کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، کس کتاب میں، یہ تو آپ کی کتابوں میں، یہ تو ان کی کتابوں میں. تو ہم اس بحث میں نہیں گئے. ہم نے صرف وہ کامن جو ایگریڈ اپون جو احادیث ہیں اور روایات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کہ نہیں یہ تو نہیں کہا تھا. وہ جو کہا تھا سب طے ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کہا تھا، اور وہ بھی ان کے بھی حوالے میں نے اگر دیے ہیں تو اپنے بھائیوں کی کتابوں کے حوالے دیے. تو اتنی تمہید کے بعد، اب ظاہر میں ہر بار یہ تمہید اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ کلک کرتے ہیں اور ایک ہی مجلس ان کے سامنے آتی ہے نظر، ان کو ایک ہی موقع ملتا ہے، تو یہ کافی ہے ان کے لیے. مگر میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شروع سے ساری مجلس سے سنیں، اس لیے کہ سب کنیکٹڈ ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ 10 گھنٹے کی ایک تقریر ہے جس میں آپ کو ہر گھنٹے کے بعد 23 گھنٹے کا بریک دیتا ہوں. اس کو اس طرح سمجھیں، 23 گھنٹے کے بریک کے بعد پھر آپ 1 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر بریک ہے 23 گھنٹے کا، پھر 1 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھ گئے. تو اس پوری سیریز کو غور سے سنیں. حالانکہ میں پوری بات نہیں کہہ سکا ہوں اس میں بھی، لیکن ترتیب ہے، تسلسل ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ جو آئے گا ابھی آگے اور مزید جو مجلسیں رہ گئی ہیں 12 تک انشاءاللہ سب میں وہ تمام باتیں آئیں گی. اور کچھ سوالات بھی میرے سامنے آئے ہیں اور ماشاءاللہ جو فیڈ بیک ملا ہے وہ پازیٹیو ہے، تو آپ انشاءاللہ سنیں گے مزید. آج کی مجلس میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کل ہی کی مجلس کا تسلسل ہے. دیکھیں، ہم نے پہلے عقل کی بات کی کہ بغیر عقل کے تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے اور کوئی بات بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آرگومنٹ جو ہوتا ہے یا ڈسکشن ہوتا ہے اور جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ علمی اور منطقی بنیاد پر ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے، ورنہ صرف بحث و مباحثہ ہے، بحث برائے بحث میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے.
اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، اور نہ ہی مناظرے کی شکل اختیار کرنی چاہیے گفتگو، مناظرہ نہیں، ڈسکشن۔ تو عقل ضروری ہے اس کے لیے، عقل کے حوالے جگہ جگہ آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر توحید ہے مین، توحید الہی، یہ ہم سب کے عقائد کی بنیاد ہے۔ توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ آتا ہے، بلکہ عدل بھی اسی میں شامل ہے، پھر رسالت کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت ہے۔ بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدل اور امامت ضروری نہیں ہے، بس توحید، رسالت، نبوت، کہتے ہیں توحید، رسالت اور قیامت۔ تو ٹھیک ہے، یہ تسلسل ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ توحید اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن توحید کے بعد پھر ہم نے عدل کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ توحید کے بعد عدل کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عدل توحید ہی کے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ عدل کس کا؟ اللہ کا، اللہ عادل ہے، تو اس کی ایک صفت ہے، عادل ہونا اس کی ایک صفت ہے۔ پھر ہم توحید کے بعد عدل کا ذکر کیوں کریں؟ اس کی نہ جانے کتنی صفات ہیں، پھر سب کا ذکر کریں۔ عدل کی ضرورت کیا ہے توحید کی؟ اس لیے کہ جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو اس میں تمام صفات کو آپ نے مان لیا انکلوڈنگ عدل، پھر آپ الگ سے عدل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے توحید کے بعد عدل کا انکار کیا، تو ہم نے اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے کہ نہیں، جس ایک خاص صفت کا انکار کیا جا رہا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، توحید ہی کے ایک خاص جز کو جسے نہیں مانا جا رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا توحید اور عدل بات ایک ہی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا نبوت یا رسالت، ہم نے کہا نبوت ہی کا تسلسل ہے امامت، یعنی حصہ ہے نبوت کا۔ ختم نبوت یعنی کیا؟ ختم نبوت یعنی نبوت اب ختم ہو گئی۔ تو کل جو گفتگو ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر فرق یہ ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو علی کی ولایت کا اعلان، امامت کا اعلان، امامت کا عقیدہ اصل میں عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اب یہ امام کیوں ہیں؟ کہ امام اس لیے کہ نبوت ختم ہوئی ہے، امامت شروع ہوئی ہے۔ یہ امامت اصل میں ختم نبوت کا اعلان ہے، یہ مہر ہے ختم نبوت، یعنی مہر، ختم نبوت کی مہر کو امامت کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم امامت کا ذکر الگ سے کرتے ہیں تو اسی لیے کہ چونکہ نبوت کی ایک اہم جز کا لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں، امامت جزو دین نہیں ہے، جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ جزو دین بلکہ مکمل دین ہے، یعنی دین کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ ہے یہی ولایت اور امامت۔ لہذا ہم نے نبوت کے ساتھ الگ سے امامت کا ذکر کیا، جبکہ ضرورت نہیں ہے، یعنی جیسے ہم کہیں نبوت، تو نبوت کے ساتھ ہمیں امامت کو بھی ماننا ہی ماننا ہے، جیسے توحید کے ساتھ عدل کو ماننا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب میں نے جو وضاحتیں کی ہیں، میں جانتا ہوں کہ مختصر وقت میں ہم کس بات کی وضاحت کریں گے، لیکن آپ یہ توجہ کریں، میں کل عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی صاف صاف بیان کر دیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ صاف صاف جو آپ توقع رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، کیا وہ الفاظ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال کرتے تو آپ مطمئن ہو جاتے؟ پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کہتے کہ یہ میرے وصی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا وصی ہے علی،
تو مان لیں گے کہ نہیں؟ پھر یہ بھی کہہ دیں کہ وہ خلیفہ ہیں، سیدھا سیدھا ڈائریکٹ لفظ یوز کرتے ہیں، خلیفہ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ کہہ دیں اور ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں تو آپ مان لیں گے؟ بات تو یہاں ہونی چاہیے نا. سب کچھ کہا ہے، ہر وہ لفظ استعمال کیا ہے اور ہر وہ عملی طور پر ہر وہ بات فرمائی ہے اور کی ہے، بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے کہ کوئی ایکسکیوز میرے بھائیوں خدا کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں نہ مجھے جواب دینا نہ اپنے مولوی ملا کو جواب دینا ہے. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، جنرل مسلمان، کوئی بیٹھ کے کسی سے میں مناظرہ تو نہیں کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، میں ایک پیغام دے رہا ہوں. چلو غلط صحیح غور تو کر لو، بیٹھے بیٹھے مت کہہ دو کہہ رہے یہ تو رافضی ہے، یہ تو جو کہہ رہا ہے چھوڑ دو اس کو، ایسا مت کہیے. اس پہ جا کے غور کر لیجیے، اس لیے کہ کل قیامت میں آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی بات سنی تھی اس کو رافضی کہہ کے تم نے ٹال دیا. اللہ کیا پوچھے گا؟ یہ جتنے کافر ہیں سب چھوٹ جائیں گے یہ کہہ کر کے بھائی ہم کیا کریں، ہمیں اسلام کی بات ہی ہم نے نہیں سنی. تو تم تک پہنچی کہ نہیں؟ آج تو اسلام ہر جگہ پہنچ گیا، پازیٹیو نگیٹو دونوں صورتوں میں کم سے کم اس کا ایک پازیٹیو رخ یہ ہے، نگیٹو کا بھی پازیٹیو رخ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بھی بات کر رہا ہے تو سننے والا یہ سن لے اور سننے کے بعد غور کرے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہیں سے اس کو حق مل سکتا ہے پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں. اسی طرح تشیع کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں بنایا اور حضرت علی کا نام لیا تو صحیح، اشاروں کنایوں میں تو کہا لیکن کھل کے نہیں کہا، یا آپ کہہ رہے ہیں نا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے اور جو لوگ جانتے ہیں وہ عمدن اس کو چھپاتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بنی اللہ نے اہل کتاب کی مذمت کس بات پہ کی کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء کو، اپنے جو عبادت گزار تھے اور ان کے جو مذہبی لیڈرز تھے نا، ان کو انہوں نے رب بنا لیا تھا. تو رب تو کوئی نہیں بناتا، کوئی عبادت نہیں کرتا. رب کیا مطلب؟ اتخذوا اربابا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے. یہ کیا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بات سنتے تھے خدا کی بات کو چھوڑ کر. جب خدا کی بات کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کی بات سنے تو یہ آپ کو ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو رب مان رہا ہے، انہوں نے رب مان لیا. تو ہے نا محترم، کسی کو رب نہ مانیں، کسی کی بات آنکھیں بند کر کے نہ سنیں، غور کریں، توجہ کریں، تحقیق کریں. آپ سے اگر کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، ہم کو گالیاں دیتے ہیں، کل میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہم کو گالی خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں. بھائی خلیفتہ بلا فصل اگر گالی ہے اور تاریخ سے اور ہسٹری سے اور قرآن سے اور روایات سے، احادیث سے یہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر اسلام نے علی کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ یہ کہیں گے رسول اللہ گالی دے رہے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے جلدی سے صرف 2 موقع پیش کرتا ہوں جتنا وقت رہ گیا. ایک موقع بالکل ابتدا کا ہے، شروع، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے دین کی، اسلام کی پیغام جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ، اور ایک جہاں اختتام ہوتا ہے، جہاں پر دین کی تکمیل کی سند آتے ہے کہ اب مکمل ہو گیا سب کچھ. ایک وہ جہاں سٹارٹ ہو گیا، ایک وہ جہاں اینڈ ہو گیا. دونوں موقع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میں مسلمانوں سے پوچھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم پلیز بتا دینا، کبھی بھی سوچ لینا، خود غور کر لینا کہ اتنا کلیئر میسج کے بعد اب اور کیا، کس کو تم کہہ رہے ہو کلیئر؟ کیا تم سوچ رہے ہو کہ کیا کرتے؟ اب سنیے، معجزانہ طور پر حقیقتاً ایک ایسی بات پیغمبر اسلام نے کی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، آپ بھی توقع نہیں کر سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یعنی ایسے موقع پر علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے جہاں عموماً کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ آپ کسی کو بتائیں کہ بھئی ایسی سچویشن تو کہ ارے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، آپ خود یہ کہیں گے کہ نہیں ابھی تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس موقع پر جہاں آپ کہیں
کہ اگر کہنا بھی تھا تو اس وقت نہیں کہتے. پیغمبر نے اس وقت بھی کہا ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, سنیے. حدیث الدار جس کو ہم دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں, کتنا مشہور واقعہ. میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت دلچسپ ہے شروع سے آخر تک پورا واقعہ, اور 10 اس میں پہلو ہیں غور و فکر کے انسان کے لیے. لیکن میں صرف اتنا حصہ لوں گا جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے کہ کیا پیغمبر نے کچھ کہا کہ نہیں کہا, یا ایسے چلے گئے. یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے, جو اختلافات ہو رہے ہیں, جو فرقے بن گئے, نہ بنتے, پیغمبر کہہ دیتے. تو یہ پہلا موقع ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تمام مفسرین کی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے, ہر تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, کچھ اور بھی روایات ہیں لیکن یہ روایت اس پر سب کو اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا. کچھ نے کہا بنی عبد المطلب کو بلایا, کسی نے کہا کہ نہیں بنی ہاشم کو بلایا, کسی نے کہا کہ نہیں پورے قریش کے سرداروں کو بلایا, کسی نے کہا کہ نہیں مسئلہ قبیلے کا نہیں تھا, پیغمبر چلے گئے اور ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کے آواز دی اور سب کو بلایا اور ان سے بات کی. کیا کہا سب کو بلانے کے بعد؟ جو مشہور روایت ہے, میں ایک ہی روایت کو لے لوں تاکہ اس کا حوالہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. طبری یہ بہت ہی معروف اسکالر ہیں عالم اسلام کے, تمام مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں, اور ان کی جو تفسیر ہے, تفسیر طبری جس کو کہا جاتا ہے, وہ تفسیر طبری امہات التفاسیر میں ہے, یعنی بنیادی تفاسیر میں ہے برادران اہل سنت کی. 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, لہذا بہت ہی قدیم ترین تفسیر ہے. اس سے پہلے کی کچھ تفسیریں چھوٹی چھوٹی تفسیریں, لیکن بڑی منظم مکمل, اور تفسیر بالمأثور جس کو کہتے ہیں, یہ تفسیر طبری. یہی عالم جو اس کے مؤلف ہیں اس تفسیر کے, انہوں نے ایک تاریخ بھی لکھی ہے, کتاب تاریخ کی. اس کو بھی یعنی تاریخ طبری کے نام سے جانا جاتا ہے. تفسیر طبری, تاریخ طبری, دونوں کا مؤلف آتھر ایک ہی ہے. تو میں اس سے ایک روایت لینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں, میں ابھی تاریخ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک دلچسپ بات دوسری بتا دوں. تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے علی سے کہا کہ علی جاؤ اور کچھ کھانا بناؤ اور سب کو دعوت دو, سب کو بلا لو. آ گئے, کھانا کھلایا, سب نے کھانا کھا لیا. اس میں ڈیٹیل ہے, ہم نے کہا نا کہ بہت دلچسپ ہے, لیکن میں سب کو چھوڑ رہا ہوں, ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. جب پہنچ گئے تو پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور کچھ کہنا چاہا, ابو لہب نے کچھ کہہ دیا, سب لوگ نکل گئے. پھر پیغمبر اسلام نے علی سے کہا کہ پھر سے بلاؤ, مجھے بات جو کرنی تھی نہیں کر سکا. 3 بار ایسا ہوا, لوگ آتے رہے جاتے رہے. اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے تیسری مرتبہ جب سب کو بلایا تو کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو کوئی شخص آج تک اپنی قوم کے لیے نہیں لایا, اور وہ یہ ہے کہ میں تم کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ تم اللہ کو مانو, اللہ ایک ہے, یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. کتنا سخت کام ہے یہ, کہ جن کو وہ خدا مان رہے ہیں کھڑے ہو کے اچانک کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو ان کو سب کو مت مانو, بس اللہ کو مانو, اور وہ بس ایک ہے, یہ سب کچھ نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو. اب یہ کس کو ہضم ہوتا؟ ابھی یہ ہضم نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر نے کہا اور میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. چلیں یہاں تک تو اس لیے ہو سکتا تھا کہ چونکہ جب آپ خدا کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, ٹھیک ہے مان لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو میں نبی ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرا ایک مشن ہے جو میں نے شروع کیا ہے توحید کا, اسلام کا. ایکم یوازرنی علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی, 3 لفظ ہیں. تم میں سے کون ہے, اور یہ میں طبری سے پڑھ رہا ہوں,
کون ہے تم میں سے جو آج میری مدد کا وعدہ کرے، یعاذرنی یعنی میرا وزیر بننے کا وعدہ کرے، وزیر، الا یکون، جو بھی وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، وخلیفتی فیکم، اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہو رہا ہے کہ میں دیکھو اس وقت اوپن کیے دے رہا ہوں سب کے لیے، اٹھو کوئی تو کہو کہ ہاں میں بن جاؤں گا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ تھا، تو میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے سب کے سامنے اوپن کیا۔ کون ہے؟ تو ہر بار علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر علی کھڑے ہوئے، کہا کہ انا اکون وزیرک ابن یا رسول اللہ، میں آپ کا وزیر بنوں گا اے اللہ کے نبی۔ تو کہا میرے قریب آؤ، پڑھ لیجیے گا جا کر۔ میں نے کہا نا کہ میں جتنی باتیں کروں اس کو فوراً قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریسرچ کر لیں، مگر واجب ہے آپ پر شرعاً بھی اخلاقاً بھی، اور اگر آپ واقعی آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ضرور ہے آپ پر واجب کہ آپ جا کر یہ تحقیق کریں، اپنے علماء سے پوچھ لیں، جا کر چلیں کہ بھئی ہم نے یہ سنا ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ کہہ کے نہیں گئے، کر کے نہیں گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب رسول اللہ نے بلایا حضرت علی کو ان تمام مشرکین کے سامنے، جو ابھی کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ابھی انہوں نے خدا کو نہیں مانا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو پیغمبر نے ایک ایسے موقع پر کہی کہ آپ کہیں گے نہیں کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے کہی۔ تو کیا فرمایا؟ آؤ ادھر علی۔ کیا عمر ہے حضرت علی کی؟ 13 سال۔ اور جو آئے ہیں کون کون ہیں؟ بڑے بڑے سردار، انکلوڈنگ حضرت ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے، علی کے باپ بیٹھے ہوئے۔ سوچیں آپ کیا مسئلہ ہے، یہ کتنا ایسا کیا اہم مسئلہ ہے کہ پیغمبر ایسے پہلے ہی موقع پر اپنے مشن کو رسک میں ڈال لیں، رسک میں، اس لیے کہ مسلمان تو نہیں ہے نا، انہوں نے ابھی پیغمبر کو نہیں مانا ہے۔ اور پیغمبر علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سنو، ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، اور میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان، تمہارا خلیفہ ہے میرا تمہارے بیچ میں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر سوچیں، پیغمبر اسلام ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ابھی نہ خدا کو مانا ہے نہ رسول کو مانا ہے۔ کمال کی بات ہے، آپ ان کو حکم دے رہے ہیں۔ اچھا نہیں، بات یہاں تو نہیں تمام ہوتی ہے، اس کے بعد 2 لفظ اور یوز کیے، اور یہ تمام کتابوں میں ہے، لیکن میں نے معتبر ترین کتاب کا حوالہ آپ کو دیا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام یہ 3 لفظ استعمال کر کے کہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، لہذا اب تم سب پر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات سنو۔ اب بتائیے، آپ انہوں نے ابھی ان کی بات بھی نہیں سنی، میں آ کے آپ سے کہوں کہ بھئی یہ کام کریں، آپ کون ہیں؟ اور اس کے بعد پھر آ کے میں سے کہوں اس کی بھی بات سنیں آپ سب۔ ارے بھئی پہلے آپ کی تو سنیں، آپ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ حکم اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے حکم کو مانے۔ پہلے بھئی گریجول ہوتی ہے نا بات، پہلے آپ خدا کو منوا لیں، پھر کہیں کہ میں رسول ہوں، پھر کہیں کہ جب سب لوگ مان لیں رسول ہوں، پھر کہیں کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، تم اس کو مانو اور اس کی بات اطیعوا 13 سال کے بچے کی اطاعت کرو تم سب مل کر۔ اس 13 سال کے بچے کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر پہلے ہی جلسے میں کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس سے رسک نہیں ہے پیغمبر کے اس مشن کو؟ کیا وہ پیغمبر کے دماغ میں نعوذ باللہ الزام لگا تو رہے تھے، مزید الزام لگا کے کہیں دیکھو دیکھو ان کا حال، ابھی ہم نے ان کو مانا نہیں ہے، اپنے یہ اس چھوٹے بھائی کو بھی کہہ دیا کزن کو کہ لاؤ اس کو بھی مانو، ہم سے کہہ رہے، چنانچہ مذاق اڑاتے ہوئے گئے ابو طالب سے، کہے ابو طالب چلو سنو اب تم اپنے بیٹے کی۔ یعنی اس پورے مجمع میں ان کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر کی یہ بات کس پر لاگو ہوتی ہے، اس لیے اعتراض ابو طالب ہی پہ کیا کہ آپ مانتے ہیں نا ان کو رسول،
اب چلیں، اب رسول مانتے تو اپنے بیٹے کو امام مانے. میں نے کہا نا کہ اس واقعے کی بہت تشریحات ہے، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، بہت دلچسپ ہے، لیکن میں جو مین پوائنٹ ہے وہ کہ بھئی کیا کہا کہ نہیں کہا، کہا اور ایسے حالات میں کہا، ایسے ماحول میں کہا جو نبی ابتدا میں ایسے خطرناک ماحول میں جہاں خود ابھی نبی کی بات جا سکتی ہے، یعنی اس میں نقصان ہو سکتا ہے، وہ لوگ بھاگ جائیں گے، بات ہی نہیں سنیں گے. آپ جب کسی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو ایک دم اچانک ساری باتیں اس کو دے دیتے ہیں، یا آہستہ آہستہ گریجولی تاکہ وہ تیار ہو، آمادہ ہو، پریپیئر ہو، ریڈی ہو، تب آپ آہستہ آہستہ اس کو نہیں اکٹھا پورا دے دیا. کیوں؟ تو سنو کیوں. اس لیے کہ چونکہ اسلام کا پہلا پیغام تھا جو اجتماعی طور پر پہنچایا جا رہا تھا، یہ ریکارڈ میں آ رہا تھا، یہ تاریخ میں لکھا جا رہا تھا. پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے احکام شریعت ہیں وہ سب گریجول آئیں گے، سارے احکام اکٹھے نہیں بتائے جائیں گے، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، جتنی چیزیں ایک دم حرام نہیں کی جائیں گی، گریجول کی جائیں گی، لیکن کلمہ طیبہ ایک ساتھ پہنچایا جائے گا. کلمہ طیبہ ایمان ہے، پورا دین ہے. یہ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پورا دین ہے. اس دین میں گریجول سسٹم یوز نہیں کیا جائے گا، اس میں گریجول نہیں بلکہ ایٹ اے ٹائم دیا جائے گا کہ دیکھو جب بھی تم لا الہ الا اللہ کہو گے اسی وقت تم کو محمد رسول اللہ کہنا ہے اور اسی وقت تم کو علی ولی اللہ کہنا ہے. اب ہم سے مت پوچھنا یہ کیا کلمے میں آپ علی ولی اللہ کہاں سے لائے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. آپ ان عوام کو بیچاروں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں خلیفۃ و بلا فصل کہہ کے، علی کا نام لے کے اذان میں. ارے بھائی پیغمبر ایک ایسے ماحول میں، سوچ لینا جا کے رات میں آرام سے غور سے فکر، جب اکیلے ہو تو سوچنا اپنے کو خدا کے سامنے سمجھ کر کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا یہ ایک ایسے موقع پر، اور خلیفتی کا لفظ استعمال کر کے. اب بھی ضد ہے، خلیفہ کہہ دیتے. ارے بھی خلیفہ کہہ دیا اب تو مان لو بھائی، اور ایسے موقع پہ کہا. اب دلچسپ بات جلدی سے کہہ کے میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. یہ میں روایت کہاں سے سنا رہا تھا آپ کو یاد ہے نا؟ تاریخ، جزاک اللہ، تاریخ طبری سے. دونوں کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، میرے سارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں. میں انصاف کی آواز بلند کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں، یا کہیے انصاف طلب کرنے آیا ہوں اپنی قوم کی طرف سے کہ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، کافر کہا جا رہا ہے. ہمیں موقع ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں. بس ہم سے کہا خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، اتحاد کے لیے خاموش رہو. اتحاد نہیں ہو رہا ہے خاموش ہونے سے، الٹا معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ہم اس کی وضاحت کرنا شروع کر دیں. نہیں پلیز آپ ہمیں کافر مت کہیں، پلیز پلیز کہہ رہے ہیں ابھی بھی، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو کفر بتاؤ کدھر ہے. تم علی ولی اللہ کہتے ہو، ارے تو یہ کفر، اگر علی ولی اللہ کفر ہے تو یہ تو سٹارٹ یہیں سے ہوا ہے. اسلام پیغمبر نے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے، بغیر خوف و خطر کے. کوئی خوف نہیں تھا، یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں 13 سال کے بچے کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی مانو، ان بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، بڈھوں سے. ارے اگر وہ کہیں میری ماننے والے بھی ہوتے نا تو اب وہ بالکل نہیں مانیں گے، کہیں گے چلو بھئی ان کی مانتے تو صحیح تھا، اب یہ ان کو بھی لیا ہے. کل اپنے نواسے کو کہہ دیں گے کہ اس کو بھی مان لو. تو اذان محترم توجہ کیجئے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے. میرا جو سوال ہے مسلمانوں سے، تو اب یہی تفسیر طبری جا کے دیکھ لو انٹرنیٹ پہ، یہ تاریخ طبری کا تھا. اب تفسیر طبری دیکھ لیں، دیکھیں تمام اسناد اس روایت کی وہی ہیں، ایگزیکٹلی سیم روایت ہے. کس نے کس سے سنا، کہاں تک سنا، آخر تک پورے سلسلے سند جو ہے روات کا، ہر راوی کا نام وہی ہے، الفاظ وہی ہیں. ایک فرق آپ کو حیرت ہوگی جو فرق ہے کیا ہے، جا کے دیکھ لیجئے.
فرق یہ ہے کہ جب تفسیر میں یہ روایت پیش کی وہی مؤلف، وہی پین، وہی قلم، وہی روایت، وہی موقع، سب کچھ وہ ایوری تھنگ سیم، وہ لکھتے ہیں یہاں کہ جب پیغمبر اسلام نے علی کو قریب بلایا اور شانے پہ ہاتھ رکھا تو تاریخ طبری میں کیا ہے کہ یہ کہا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم یا من بعدی، تین تھے۔ یہاں انہوں نے کیا کہا تفسیر میں اسی بات کو، ھذا اخی، دیکھو بھائی سنو، یہ میرا بھائی ہے، اور کیا وکذا وکذا، وہاں دو لفظ تھے نا وصی اور خلیفہ، وہ ہٹا دیے، کیا رکھا وکذا وکذا، اس کی جگہ دو لفظ رکھ دیے، یہ میرا بھائی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، کذا و کذا، یہ ہے اور وہ ہے، and this and that, he is my brother and this and that، this and that کیا مطلب؟ اب یہ کذا و کذا کا کیا مطلب ہے بتاؤ مسلمان، تفسیر ہے یہ، تو یا تو آپ کہیے کہ علامہ طبری جو ہیں وہ تقیے میں آ گئے تھے اور وہ گھبرا گئے کہا کہ میں اتنا بڑا لفظ لکھ دوں جو میں نے اپنی تاریخ میں لکھ دیا، ہو سکے تاریخ پر لوگوں کی نظر ہو لیکن تفسیر پہ سب لوگوں کی نظر ہوتی، یا تو انہوں نے تقیہ کیا، یا کہ نہیں انہوں نے تو صحیح لکھا، انہوں نے یہاں بھی وہی لکھا، نقل کرنے والوں نے اس کو ہٹا دیا۔ آج انٹرنیٹ پہ بھی یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے خلیفتی وصی و خلیفتی، ایک کتاب میں کذا و کذا، یہ اور وہ۔ اب یہ آپ انصاف خود کریں جا کر، لیکن جس نے بھی یہ کیا کذا، یہ اور وہ، علی میرا بھائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ارے یہ ہے اور وہ ہے کیا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ یہ ہر جگہ کیا گیا ہے، یہ بہت موقع پر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام آخری موقع پر بتا رہے ہیں میں 3 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، تو 2 چیزیں یاد رہیں، تیسری بھول گئے، جان کے بھول گئے۔ بعد میں کہا کہ میں نے بہت غور سے سنا کہ تو وہ علی کو کچھ کہہ رہے تھے، تو بھول جاتے ہیں، یہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کا انتظام یہ ہوتا ہے، چاہے آیات ہوں، اہل بیت کے تعلق سے جتنی بھی آیات ہیں اتنی واضح اور کلیئر ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس میں کوئی ایمبیگویٹی اللہ نے چھوڑی نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ میں اور روایت میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے۔ تو توجہ کیجئے کہ یہاں پر اللہ نے کیا انتظام کیا کہ کیسے محفوظ رہے۔ اس تفسیر میں کذا و کذا تو کہہ دیا، اب کسی کو کیا پتا کیا کہا۔ اب اگر کوئی تاریخ نہ پڑھے اور صرف اسی کو پڑھ لے تو بس یہ کہا کہ میرا بھائی، ہاں ٹھیک ہے بھائی تو ہیں، اب باقی جو 2 الفاظ تھے غائب، لیکن بعد کے جو 2 الفاظ تھے وہ غائب نہیں کر سکے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس وقت۔ اللہ نے انتظام کیا کہ ہو رہے ہیں کیا، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، لہذا تم سب اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ میرا بھائی ہے، کذا و کذا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور تم سب اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ارے تم جتنا بھی یہ وہ کرو، آخر میں خدا نے بتا ہی دیا کہ بھئی اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے، جو یا نبی ہو یا امام ہو۔ یہ پہلا موقع تھا۔ درمیان میں کتنے ایسے موقع آئے ہیں جہاں پیغمبر نے اعلان کیا ولایت کا۔ میں نے کل ایک موقع آپ کے سامنے، بلکہ 2 موقع پیش کیے تھے، اور وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، میں ایک موقع اور درمیان کی بات کر رہا ہوں، یعنی کس طرح میری سمجھ میں آتا اور کس طرح آپ سے کہا جائے۔ آپ چلیں آپ آ جائیں کہ یہ کہیں کہ اس طرح کہتے اور میں آپ کو ثابت کروں گا اسی طرح کہا ہے، پھر کیوں نہیں مانا؟ پھر کیوں نہیں مانا؟ تو پھر آپ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ کیوں نہیں مانا، کیسے ہو سکتا ہے پوری امت نہیں مانے۔ ارے بھائی نہیں مانا امت نے، بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خیالات چھوڑ دو، جو چیز قرآن دے رہا ہے کہ ایسا ہوا۔
اگر قرآن یہ واقعہ پیش نہ کر رہا ہوتا تو آپ یہ کہہ دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں اور یہ ایک دم گوشالہ پرستی شروع کر دیں. کر دی بھائی، کر دیں نہیں کر دی. ایسے تم یہ مت کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں، غدیر کا پیغام اتنی جلدی امت بھول جائے. ارے بھول جائے نہیں، بھول گئی. کیا بات کر رہے ہو بھول جائیں؟ کیا بھول جائیں مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بھول گئی، سب بھول گئے. ہاں سب بھول گئے. نہ صرف غدیر کا پیغام، قرآن پڑھو. سورہ نساء کی آیت 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں نے اس کو بہت تشریح سے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کی پوری آیت پڑھنے میں، بہت پر لطف اور عظیم آیت ہے، لیکن میں جلدی سے گزرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے 3-4 منٹ میں. بس اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی. کتنی اطاعتیں ہیں؟ 3. حکم کتنے ہیں؟ 2. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت اپنی جگہ، لیکن اولی الامر کی اطاعت اسی طرح ہوگی ایگزیکٹلی جیسے رسول کی اطاعت ہوگی. اس لیے تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں کہا، ایک ہی اطیعوا میں دونوں کو شامل کر دیا، تاکہ کوئی نہ کہ یہ بھی بھئی اولی الامر ہو سکتے ہیں، وہ بھی اولی الامر ہو سکتے ہیں. اولی الامر صرف وہ ہو سکتا ہے جس کی اطاعت اتنی ہی واجب ہو جتنی رسول کی اطاعت واجب ہے، اور جس سے کبھی بھی کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جو حکم خدا کے خلاف ہو کبھی، اور اسی کو معصوم کہتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر کا معصوم ہونا شرط ہے قرآن کی روشنی میں. اور اگر آپ کو شک ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ کیسے بات ہوئی، سارا اختلاف تو اسی پہ، تو چلو اسی آیت میں تم کو اللہ نے یہ راستہ بتا دے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایمبیگویٹی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑا ہے، کسی طرح کا کوئی بھی ایسا مسئلہ الجھا ہوا چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز سلجھا کے آپ کو بتا دیے. کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے کہ اولی الامر وہ ہے کہ جو معصوم ہونا چاہیے، جبکہ میں نے ایک لفظ اطیعوا استعمال کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ. اب بھی نہیں سمجھے تو چلو اب سنو. وَإِن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اب اگر تم کو کوئی شک ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، تو تم اس اختلاف کو کیسے حل کرو؟ کس سے اختلاف ہو جائے؟ اولی الامر سے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے اور ایک ساتھ دے رہا ہے، تو نہ رسول سے کوئی اختلاف کر سکتا نہ اولی الامر سے. نو اختلاف، اطاعت، اونلی اطاعت. مگر اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ اولی الامر کون ہے. تو اس لیے دوسری مرتبہ میں اللہ نے اولی الامر کا ذکر نہیں کیا. میں اس کی بھی تشریح نہیں کر رہا ہوں، اس کی تشریح کی ضرورت ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ اللہ اور رسول کے پاس. اللہ اور رسول کے پاس جاؤ، وہ تم کو بتا دیں گے، اختلاف دور کر دیں گے. اب لوگوں نے دیکھا اولی الامر کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہوتی تو خدا کہتا اللہ، رسول اور اولی الامر کے پاس جاؤ. جی نہیں، اہمیت ہے، اسی لیے اولی الامر کا نام نہیں لیا کہ جھگڑے میں اولی الامر کے پاس مت جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مسئلہ اور سب سے بڑا جھگڑا تو اور اختلاف تو اولی الامر ہی کے بارے میں ہونے والا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ اولی الامر میں اختلاف ہے، اولی الامر سے پوچھ لو، تو ہر شخص اپنے اولی الامر کے پاس جاتا. ہاں بھائی اولی الامر کون ہے؟ وہ کہتا میں. تو قرآن کی بلاغت ہے کہ جہاں اختلاف کا مسئلہ تھا یا گنجائش تھی یا امکان تھا، وہاں اولی الامر کو ہٹا دیا. اب کہا کہ دیکھو اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ کو یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں وہ کون سا اسلامی فرقہ ہے جو قرآن پہ عمل کر رہا ہے کہ بھئی اختلاف ہو تو کس کے پاس جاؤ؟ اللہ اور رسول کے پاس. یعنی اختلاف ہو گیا امامت کے سلسلے میں، اختلاف ہو گیا خلافت کے سلسلے میں. اب مسئلہ کیسے حل کریں؟ ہم جھگڑا کر کے حل کریں، لڑائیاں کر کے حل کریں، دھمکیاں دے کے حل کریں؟ نہیں. کیا کریں؟ اللہ کے پاس جاؤ، رسول کے پاس جاؤ. کیوں جاؤ؟ تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ خلیفہ کون ہے. بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے کہ خلافت ہمارے بنانے سے نہیں بنتی، اللہ اور رسول کے بتانے سے بنتی ہے. یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ اور رسول کے پاس جاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں ہم کو کہ کون ہے. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور کیا چاہیے؟ اور وضاحت چاہیے؟
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں، وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو تم پر واجب نہیں ہے کہ جا کے تلاش کرو وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، تاکہ تم کو پتہ چلے کہ اللہ اور رسول کے بعد ہمارا ولی ہے کون. نہیں غور کرتے، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو یا گزر جاتے ہو ایسے ہی. میرے بھائی قرآن پڑھیں. اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اللہ 3 ولی معین کر رہا ہے، اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. میں نے کہا نا کہ اللہ ایک کلو ایسا چھوڑ دیتا ہے آیت میں کہ آپ جتنا بھی گھما پھرا کے ادھر لے جائیں، اللہ کہتا ہے نہیں، دیکھو میں کوئی ایمبیگویٹی چھوڑتا نہیں ہوں، دیکھو کلیئر ہے یہاں پر. وَهُمْ رَاكِعُونَ کہہ کے اللہ نے مسئلے کو ایسا کلیئر کیا کہ اب کوئی ادھر سے ادھر جا ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا بھی ذکر کیا. اگر وہ نماز اور زکوٰۃ اور وہ سب چیزیں الگ ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. رکوع کرتے ہیں تو رکوع کیا نماز سے الگ کوئی چیز ہے؟ جب کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو الگ سے رکوع کا ذکر کیوں ہے کہ رکوع بھی کرتے ہیں؟ اس کا مطلب رکوع کرنے کا مطلب نہیں ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، واو واو حالیہ ہے، اور جب کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یہ ایسا رکھ دیا کہ اب آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. کوئی بھی ذرا سے بھی عربی جانتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب اس کا میں کیا ٹرانسلیشن کروں سوائے اس کے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب بتاؤ تم حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہو؟ کون سا وہ آج بھئی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اس لیے ہیں نا کہ تاکہ آپ بھی عمل کریں. آپ عمل کرتے ہیں اس پہ؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہنے میں زکوٰۃ دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. یہی تو فرق ہے تم میں اور علی میں. تم حالت رکوع میں زکوٰۃ دو تو تمہاری نماز باطل ہو جائے، اور علی زکوٰۃ دے تو آیت اتر آئے. فرق نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب کون سی بات پیش کروں میں آپ کے سامنے؟ اللہ اتنے واضح اور پھر آپ دیکھیں ولایت کو کس انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. 3 ولی بیان کیے کہ نہیں؟ اب جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو کتنے کلمے واجب ہیں آپ پر؟ اللہ آپ کا ولی ہے، لا الہ الا اللہ. محمد آپ کے ولی ہیں، محمد رسول اللہ. علی آپ کا ولی ہے، علی ولی اللہ. مگر ایک فرق ہے، یہ ان کا جواب جو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کو گالیاں دیتے ہیں خلیفۃ و بلا فصل کہہ کے. سنیے اب اس آیت کو پڑھتے جائیے، اس آیت کو پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ کلمہ پڑھیے. انما ولیکم اللہ اتنا چھوٹا، ورسولہ اور بھی چھوٹا. مگر جب تیسری ولایت کا ذکر کیا تو چھوٹا نہیں ہے. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. بتائیے کہاں ہے ایمبیگویٹی؟ اور اب میں بہت سی باتیں اس میں سے چھوڑ رہا ہوں اس آیت کی، لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، صرف بہت ہی اہم ہے، چونکہ کہ ولایت علی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کو جس انداز سے پیش کیا وہ عجیب و غریب ہے. تو ولی کتنے ہوئے؟ اللہ، رسول اور علی، یہ تینوں ولی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے لفظ ولی نہ کسی اور نام کے ساتھ جچتا ہی نہیں. آپ یہ لفظ علی یا مولا کسی اور کے ساتھ لگا کے دیکھیں، جچتا نہیں، لگتا ہی نہیں، فٹ نہیں ہوتا. اور علی نام ایسا ہے کہ ان الفاظ کے بغیر
آپ بول ہی نہیں پاتے. جب آپ کہیں گے علی تو ساتھ میں یا تو ولی کہیں گے یا مولا علی کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے ولی کہا, تینوں کو ولی کہا. لیکن میرے بھائی, یہ بچہ جو بیٹھا ہے میرے سامنے, آف کورس 15 سال کا ہے, اس لیے لوگ سنیں گے اچھا بچے بھی آ رہے ہیں کیا. تو یہ جو بچہ 15 سال کا ہے میرے سامنے, بالغ ہے, عاقل ہے, وہ سمجھ رہا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے ایزیلی. جب 3 ہوں تو صیغہ جمع کا استعمال ہوتا ہے, پلورل. اور عربی تو اس معاملے میں بہت نازک ہے. پلورل جو ہے اولیاء ہے ولی کا, سنگولر کیا ہے ولی. اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ. اللہ ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اولیاء 3 ہیں, اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی 3 ہے. ایک ولی, یا اللہ 3 کے لیے تو ایک کا استعمال نہیں ہوتا, واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا. 3 کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. کہ نہیں, چونکہ یہ ولایت, ولی تمہیں 3 نظر آ رہے ہیں مگر ولایت ایک ہے, لہذا علی کو ولی ماننا اصل میں رسول کو ولی ماننا ہے, رسول کو ولی ماننا اللہ کو ولی ماننا. اور جو اللہ کو ولی مانے گا وہ رسول کو ضرور مانے گا, اور جو رسول کو مانے گا وہ علی کو ضرور مانے گا. اس لیے ایک ولی میں لفظ ولی یوز کیا, ولی ایک میں تینوں کو کہہ دیا. اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ these 3 is sitting اور these 3 people are sitting نا. یہاں از کا مفہوم لیا جا رہا ہے, واحد کا صیغہ یوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ولایت ایک ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آیت الکرسی میں یہ کہہ دیا ہے انما ولیکم اللہ. یہاں کہا, وہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. وہاں رسول کا اور علی کا ذکر نہیں ہے, صرف اللہ کا ذکر ہے. اللہ ولی ہے مومنین کا, لیکن کافرین کے والذین کفروا ولیہم الطاغوت نہیں, اولیاءہم الطاغوت. وہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے ایک سے زیادہ ولی ہوتے ہیں, ولایتیں بھی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں, اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی ساری ولایتیں اللہ کی ولایت سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, وہاں رسول کا ذکر ہے تو کیا رسول ولی نہیں ہے؟ تو اللہ نے رسول کو چھوڑ دیا ذکر کا؟ نہیں. جب جہاں قرآن میں اللہ کی ولایت کا ذکر آئے اس میں ولایت رسول بھی شامل ہے, ولایت علی بھی شامل ہے. اور میں اب گفتگو کو روکنا چاہوں گا, حالانکہ بات ابھی تمام نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود کہ میں جلدی صرف چند باتیں لے رہا ہوں ہر موقع سے, یہ قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی وقت بالکل تمام ہو گیا. میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کل جاری رکھوں گا اور سلسلہ ایسے ہی رہے گا, جو باتیں رہ جائیں گے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن 12 مجالس میں مجھے یہ تمام عقائد آپ کے سامنے پیش کر دینے ہیں, اور میری کوشش ہوگی کہ بات پہنچ جائے انشاءاللہ. اب اختتام میں کہ جب ولایت, تو 2 باتیں ہیں. ایک ہے لفظ خلیفہ کا استعمال, وہ بھی کیا. ولی اللہ نے یہاں تو نام نہیں لیا, میں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا, ٹائم نہیں ہے کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لیا, اس کا کیا ریزن ہے, بہت دلچسپ ہے, انشاءاللہ آپ سنیں گے. لیکن ابھی سنیں کہ یہاں نام نہیں لیا, ٹھیک ہے نام نہیں لیا, کنفیوژن رہ گیا, جی کنفیوژن رہ گیا, ٹھیک. قرآن میں نماز کا ذکر ہے, ہاں پڑھتے ہیں آپ, جی کتنی رکعت؟ ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت. کیوں؟ کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ کون نبی نے کہا؟ پتہ چلا کہ بیسک فارمولے جو ہیں وہ قرآن پیش کرتا ہے,
اور اس کی تشریح جو ہے وہ پیغمبر دیتے ہیں۔ قرآن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کی تشریح کہاں سے ملتی ہے؟ سیرت رسول سے۔ پیغمبر نہیں بتائیں تو آپ کو دین ملے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، آپ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے۔ قرآن کی تشریحات پیغمبر کرتے ہیں۔ تو اب ولی کا اگر لفظ آیا تو مجھے بتا دو کہ کسی کے لیے پیغمبر نے لفظ ولی استعمال کیا ہو، اور کون سی وہ کتاب ہے معتبر جس میں روایت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی ولی کلی مؤمن۔ ابھی میں مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں ولی کی بات کر رہا ہوں۔ علی ہر مؤمن کا ولی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ولی کلی مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے۔ علی ہر مومن کا ولی ہے۔ یہ وہ معتبر کتابیں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس روایت کا انشاءاللہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ جو نکلی، جیسے البانی نے ایک مجموعہ احادیث، المجموعۃ الاحادیث الصحیحہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے کہ صحیح روایت اور احادیث۔ میں زیادہ تر وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو متفق علیہ، جس پہ کسی طرح کا اختلاف نہ ہو سکے، تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کر لے کہ یہ تو روایت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یا تو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا بالکل ایگریڈ اپون روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی ولی ہے ہر مومن کا، تو بھائی دیکھو، وزیر کہہ دیا، خلیفہ بتا دیا، ولی بتا دیا، وصی کا ذکر کر دیا۔ اب مجھے تو کوئی لفظ یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اور بھی لفظ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جاتے۔ امام بھی کہہ دیا، یہ سارے الفاظ یوز کر دیے۔ پھر پیغمبر اسلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے، یا کوئی کسی کو گمراہ کر دے اور کوئی کسی کو بہکا دے اور یہ کہہ دے کہ بھئی نہیں یہ تو مطلب اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو سب کو جمع کر لے، اور ایسے مجمع میں جس میں سب جمع تھے۔ کیا لفظ استعمال کیا وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن یہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے کھل کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ اب مجھے یہ بتا دیں، آج کی مجلس کا خلاصہ یہ کہ مجھے یہ بتا دیجئے پلیز کہ اب آپ کے پاس کیا بہانہ ہے علی کو خلیفہ نہ ماننے کا، امام نہ ماننے کا، وصی نہ ماننے کا؟ کیا ایکسکیوز آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس ہے؟ اگر ہے مجھے نہیں بتانا ہے، میں کون ہوں آپ سے ایکسکیوز پوچھنے والا اور وجہ پوچھنے والا؟ ہو ایم آئی؟ آپ تیار رکھیں اپنا ایکسکیوز خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں جس سورہ انعام کی بات کر رہا ہوں اس میں اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اصل میں حجت جو ہے آخری ہر جگہ ہر عقل میں پہنچ جانے والی حجت، یعنی دلیل صرف اللہ کے پاس ہے۔ حجت صرف اللہ کی تمام ہوتی ہے، دلیل صرف اللہ کی مکمل ہے۔ کوئی شخص اللہ کے سامنے جا کے آرگومنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل ہے، حجت ہے، حجت بالغہ ہے۔ وہ حجت ہے کہ اللہ کہے گا اچھا تو تم کو پیغمبر نے یہ نہیں بتایا تھا، اچھا یہ نہیں کہا تھا، یا اللہ یہ لفظ استعمال کر دیتا تو کیا نہیں کیا تھا، یا اللہ ایسے بیان کر دیتا تو نہیں بیان کیا تھا۔ تو یا اللہ اگر ایسا ہوتا نا کہ صرف بیان کرنے سے نہیں ہوتا، اگر دکھا بھی دیتے تو اچھا تھا، تو کیا دکھایا نہیں تھا؟ دکھا تو دیا تھا، نام بھی لے لیتے تو اچھا تھا، تو کیا نام نہیں لیا تھا؟ کیا نہیں کیا تھا وہ تو بتاؤ، تاکہ تمہارے پاس خدا کو جواب دینے کے لیے کچھ بہانہ موجود ہے۔ کیا نہیں کیا تھا؟ اب ہم جب مانتے ہیں وہ باتیں جو خدا نے کہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، بس یہ جرم ہے۔ نہیں آپ علی کو مانتے ہیں جرم ہے؟ جی نہیں، علی کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اور رسول نے کہا۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم علی کو نہیں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہم موحد ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم ہیں وہ پوری کائنات میں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت واجب ہے، بس
صرف ہم ہیں کہنے والے ایاک نعبد، بس صرف ہم ہیں جو صحیح معنی میں کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف تیری اطاعت کرتے ہیں یا اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی اطاعت کا تو نے حکم دیا۔ یہ ایک حجت تمام ہو رہی ہے جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں، اس سے مزید حجت الہی میں پیش کر رہا ہوں۔ اذان محترم، ہمارے نوجوان بھی ان باتوں کو سنیں اور اپنے عقائد کو مستحکم کریں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں، کبھی مت سوچیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کچھ۔ آپ خود علم حاصل کریں، علوم آل محمد، اور پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ پیغام اہل بیت دنیا تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جوانوں کی۔ آپ سے سوالات ہوتے ہیں، اس کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے، نہ صرف جوابات ہونے چاہیے، آپ کے پاس سوالات بھی ہونے چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں سے یہ بھی پوچھیں کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں قرآن میں دکھاؤ۔ تو اعزان محترم، ہمارے نوجوان، میں خاص طور پہ نوجوانوں کو اس وقت خطاب کروں گا، اس لیے کہ آج میں ایک نوجوان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ آپ اپنی عمر کے کسی حصے کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ منظم ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس، لیکن جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی پوری دنیا میں پیروان اہل بیت کو، وہ اسٹوڈنٹس جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کسی اسکول میں ہوں یا کسی کالج میں ہوں، پلیز آپ لوگ آرگنائز ہوں، منظم ہوں، اور اپنے علم میں اضافہ کریں، معرفت میں اضافہ کریں، اہل بیت سے قریب ہوں۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ یہیں IC کی طرف سے کم ہم اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو منظم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک پیغام آئے گا، بلکہ میں آپ کو پیغام دے ہی دیتا ہوں۔ ہمیں تفصیل چاہیے اپنے ان تمام بچوں کی جن کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، 15 سے لے کر اور کم سے کم 24-25 سال تک کے تمام یوتھ، ہمیں ان کی ڈیٹیل چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ان کے لیے پلان ہیں جو کرنے ہیں، اور بغیر ایج یا گریڈ معلوم ہوئے ہم وہ پلان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں، میں پیرنٹس سے بھی کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے نام اس میں لکھوائیے گا۔ بہت اہم اور ضروری ہمیں ان کے سلسلے میں کچھ منصوبے ہیں جو تیار کرنے ہیں، جو ان کی ضرورت کے ہیں، ان کی دنیا میں بھی کام آئیں اور ان کی آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے، یہ ہماری طاقت ہیں، یہ انرجی ہیں، اور ان کے پاس انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پوٹینشل ہے، اسکلز ہیں، لیکن دب جاتے ہیں، قوم سے کٹے رہتے ہیں۔ قوم کے بچے ہیں، جس کا بھی بچہ ہے ہمارا بچہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ بھی ہمارا بچہ تو ہے ہی نہیں، یا ہمارا بچہ تو کالج نہیں جا رہا ہے، یا ہمارا بچہ تو اسکول نہیں جا رہا ہے، سب ہمارے بچے ہیں۔ ہمیں ان تمام بچوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کو منظم کرنا ہے، ان کے ایمان کو مستحکم کرنا ہے۔ 13 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹین ایجر ہے، ٹین ایج شروع ہوتی ہے 13 سال سے، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین سے اتنے قریب نہیں ہوتے یہ بچے، بغاوت شروع کرتے ہیں اس عمر میں بچے، بات نہیں سنتے اس عمر میں بچے۔ اللہ نے دکھایا ہے، اسماعیل 13 سال کے تھے۔ آج ابھی جو میں بات کر رہا تھا، جس نوجوان کی، جس عظیم الشان کائنات کے مولا کی اور رہبر کی، جس کی رہبری کا اعلان غدیر میں نہیں، پہلے ہی جلسے میں کر دیا گیا تھا، اس کی عمر کیا تھی؟ 13 سال۔ امیر المومنین 13 سال کے ہیں دعوت ذو العشیرہ میں، اور ایک 13 سال کا اور نوجوان ہم کو نظر آتا ہے۔ یہ تو کمال کا 13 سال کا بچہ ہے، بچہ ہی کہتے ہیں، 13 سال کے بچے کہتے ہیں، یا نوجوان کہہ دیتے ہیں۔ بچپنے اور نوجوانی کے درمیان کی یہ عمر ہے 13 سال۔ اللہ اکبر! شب عاشور ہے،
اور شب عاشور امام حسین خیموں کا تلایا جو ہے پھرتے ہیں، ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں خیموں کا۔ ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے اپنے شہید، اپنے اپنے نوجوان کو، اپنے اپنے بیٹے کو، بچوں کو کل قربانی آل محمد کے لیے آمادہ اور تیار کر رہی ہے۔ جب حسین اس خیمے میں پہنچتے ہیں جو قاسم کا خیمہ ہے، تو کیا دیکھا؟ ماں سامنے بیٹھی ہے، بیٹا تمہارے بابا نہیں ہیں، آج تم یتیم ہو، تم کو میں نے پالا ہے، تم نے میرا دودھ پیا ہے، کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قدم اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ باپ سر پر نہیں تھے۔ اور وہ یہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اماں مجھے کل کا بس موقع آنے دیں اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ قاسم کی شجاعت کیسی شجاعت ہے۔ یہی شب عاشور ہے کہ حسین اپنے اصحاب سے کہتے ہیں میرے ساتھیوں تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، جہاں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اور نہ صرف تم جاؤ، میرے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ۔ بس یہ سنت ہے کہ اصحاب رونے لگتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اور عباس علمدار ہیں جو ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا کب تک آزمائیں گے آپ ہم سب کو؟ مولا آپ نے یہ کہہ دیا کہ رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، مولا ہم اس زندگی کا کیا کریں گے جو آپ کے بغیر ہو؟ آقا یہ کیسے ممکن ہے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام مسکرائے اور اس کے بعد کہا ہاں ہاں بے شک میں نے تمہارا امتحان لیا ہے، بہت لیا ہے، تم ہمیشہ کامیاب رہے میرے اصحاب، اللہ نے مجھے ایسے صحابی دیے کسی کو نہیں دیے۔ یہ کہ امام نے کل کی شہادت کا ذکر کیا، کل شہادت کا دن ہے اور تم میں سب شہید ہوں گے، ایک ایک کا نام لیا، محضر شہادت پیش کیا، سب کا نام لیتے ہوئے ایک بچے کا نام نہیں لیا، ایک نوجوان کا نام نہیں لیا۔ وہ نوجوان کا جب نام نہیں آیا تو وہ تڑپ کے امام کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ نے سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا، سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا۔ اللہ اکبر! جب جیسے ہی کہا کہ میرا نام نہیں لیا، کہا میرے لال قاسم تم پوچھ رہے ہو کل کی شہادت کے تعلق سے؟ جی چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا ہے، مجھے بھی شوق شہادت ہے، میں بھی آپ پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ایک سوال کیا اور بچے نے ایک جواب دیا، جواب میں بھی عجیب جواب، انداز ایسا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ ہے جو جواب دے رہا ہے، اپنے مزاج کے مطابق جواب دے رہا ہے، مگر وہ جواب دیا ہے جو آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر ذائقہ ہے کیسا آج تک کوئی بتا نہ سکا، اگر بتایا ہے تو قاسم نے بتایا ہے۔ کہا میرے لال یہ تو بتا دو کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کیف الموت عندک؟ شاید اس لیے بھی پوچھا ہو کہ یتیم بچہ ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رے بھی بھتیجے کو لے آئے تھے، اگر نہ لاتے تو شہید نہ ہوتا، وہ تو بیچارہ آ گیا ساتھ میں، وہ کیا کرتا؟ کہا نہیں سنو میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، تو تڑپ کے پوچھ رہا ہے کہ نام کیوں نہیں لے رہے؟ اللہ اکبر! اور جب بتا دیا میرے لال یہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے، جواب کیا دیا؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ بچوں کو مٹھاس پسند ہے، بچوں کو شہد پسند آتا ہے، اسی پسندیدگی کی نظر سے انہوں نے حوالہ دیا شہد کا، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ موت تلخ ہوتی ہے، قاسم نے کہا نہیں، موت شیرین ہوتی ہے اگر حسین کے لیے جان جائے، اگر شہید انسان ہو جائے۔ بس جیسے یہ سنا تو حسین نے اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ میرے لال تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام نہیں ہے، اے میرے بیٹے تمہارا تو تمہارا، ارے محضر شہادت میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے۔ وہ بچہ جو اب تک رو رہا تھا، جیسے ہی اس نے سنا کہ تمہارا نام بھی ہے تو خوش ہوا، لیکن یہ خوشی چند لمحوں کی تھی، فوراً اس نے سنا کہ اصغر بھی شہید ہوں گے تو پھر پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے وہ بچہ پوچھتا ہے مولا کیا کہا؟ آپ نے اصغر کا نام لیا، اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ اصغر تو گھٹنیوں کے بل چل کے بھی میدان میں نہیں جا سکتے، مولا اصغر کو کیسے شہید کیا جائے گا؟ کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟
اتنی فکر تھی، غیرت ہاشمی اس بات کو برداشت نہ کر سکی. حسین نے وہ کوئی ایسی بات نہ کہی کہ قاسم کی اذیت میں اضافہ ہو، بلکہ یہ کہہ دیا قاسم اس وقت تو نہیں آئیں گے، میں لے کر اپنے بچے کو پانی مانگنے کے لیے جاؤں گا، تیرے سے شوبہ آئے گا، بچہ میرے ہاتھ میں منقلب ہو جائے گا. مگر میں کہتا ہوں جب یہ بات ماں نے سنی ہوگی اس وقت قاسم کو بڑا یاد کیا ہوگا. جب خیمے جل رہے تھے، ظالم خیموں میں آ رہے تھے، بیبیاں خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، ماں نے کہا ہوگا قاسم پوچھ رہے تھے تم چچا سے کہ یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے، آؤ ذرا دیکھو ظالم خیموں میں چلے آئے. ہاں عزادارو بس آپ کی زحمت تمام، ابھی آپ تبرکات اٹھائیں گے. قاسم صبح جب ہوتی ہے بار بار آتے ہیں چچا سے اجازت مانگنے کے لیے، اجازت نہیں ملتی، آتے ہیں پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں، اور حسین اجازت نہیں دیتے. آخر میں ایک مرتبہ آ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں روتے ہوئے. ماں نے پوچھا میرے لال تم جا نہیں رہے ہو اجازت لینے؟ کیا کروں مادر گرامی، چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے. بس ایک مرتبہ کچھ یاد آیا، بازو کی طرف دیکھا، ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. جاتے وہ 3 سال کے تھے جب بابا کا انتقال ہوا ہے. قریب بلا کر پیار کر کے باپ نے کہا تھا بیٹا کربلا میں تمہارا باپ حسن نہیں ہوگا. مگر میرے لال سب نے کربلا کی تیاری کی ہے، میں نے بھی تیاری کی ہے کربلا کی، میں نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے کربلا کے لیے. بیٹا اگر تم کو کوئی بھی مشکل پڑے اس تعویذ کو کھول لینا، مشکل حل ہو جائے گی. اس سے بڑی مشکل کیا تھی، اجازت نہیں مل رہی ہے. تعویذ کو کھولا، ایک خط لکھا ہوا ملا جو بھائی نے بھائی کے نام لکھا تھا. خوشی خوشی اٹھے، امام کی بارگاہ میں آئے، سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. اب کچھ نہیں کہتے، کیا بات ہے قاسم کیوں آئے ہو، کچھ نہیں کہا زبان سے، بس وہ خط حوالے کر دیا. حسین نے بھائی کو خط دے گا، مدینے کا رخ کر کے کہا بھیا تمہیں بھائی کی غربت کا خیال رہا، اے بھیا حسن تم پر میرا سلام. اب میں قاسم کو روک نہیں سکتا. تمام مؤرخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ ہر ایک کو رخصت کرنے کا انداز حسین کا جدا گانا تھا. ہر ایک کو رخصت کرتے ہوئے حسین مختلف انداز سے رخصت کر رہے تھے. قاسم کو جس طرح رخصت کیا ہے کسی کو رخصت نہیں کیا. سینے سے لگایا، گلے میں باہیں ڈالی، پیار کیا، اتنا روئے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، اتنا روئے حسین کے بے ہوش ہو گئے. غش کی کیفیت طاری ہوئی میرے مولا پر، اتنا روئے، روتے روتے فاغمی علیہ. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ سینے سے لگاتے وہ خدا جانے بچپن کی کیا کیا باتیں بھائی کے ساتھ یاد آ گئی ہوں گی. اٹھے، اپنے لال کو آمادہ کیا، تیار کیا. قاسم اتنے چھوٹے ہیں کہ پوری تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے، نیمچا لیا ہے، خود نہیں بیٹھ سکتے. عباس نے سہارا دیا، بٹھا دیا گھوڑے پر. اب جو میدان میں آئے ہیں تو عجب شان سے جہاد کیا. بس تمام کر رہا ہوں، 2 فقرے ہیں اگر آپ برداشت کر سکیں اس کے بعد تبرکات. حسین رخصت کر چکے ہیں، میدان جہاد میں ایک نوجوان 13 سال کا بچہ آیا ہے، اتنا حسین اور خوبصورت جیسے چاند دن میں نکل آیا. آئے ہیں، ایک ایک مقابلے پر آتا رہا، قتل کرتے رہے، ایک ایک فنار کرتے رہے. آخر میں کسی بہادر کو بھیجا، اس کو فنار کیا. اب سب سے بڑے بہادر کو بھیجا، اس کو فنار کیا. 7 کو، 8 کو، 10 کو. اب لوگوں نے کہا نہیں. عمر سعد نے آواز دی ارے یہ حسن کا لال ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس کو تم الگ الگ اس کو بچہ نہ سمجھو، سب مل کے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. حملہ ہونا تھا کہ بچہ سنبھل نہ سکا. 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک جنگ کرتا. اب جو زمین پہ گرا تو آواز دی یا عمّا ادرکنی، چچا مدد کو پہنچو. اور حسین نے جیسی آواز سنی دوڑے،
ادھر حسین دوڑے، ادھر قاسم کی آواز بار بار آ رہی ہے. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اللہ اکبر، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اور جب حسین پہنچے تو بس یہ کہا کہ تمہارے چچا کے لیے بہت سخت ہے یہ منزل، تم پکارو اور پہنچ نہ سکے. اب جو جنازہ اٹھانے کی منزل آئی تو کیسے اٹھائیں اس سے؟ ارے یہ پارا پارا جسم، اس کو جمع کیسے کریں؟ اپنی ابا کو بچھایا زمین پر، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، ابا میں ڈالے، ابا کو اٹھایا، خیمے میں آئے. فروا بھابی جان اپنے بچے کو لے لو. واہ حسنہ کی آوازیں، واہ قاسمہ، ہائے ماتم شروع ہوا، بیویوں نے گریا شروع کیا. واہ علیہ لبیک یا حسین، لبیک یا